نہیں. فلسطین فتح کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا فوج لے کر, کہا جاؤ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے. یہودی مسجد اقصیٰ کے اندر بند ہو گئے, سارے یہودی, اور صحابہ کا لشکر باہر بند ہو گئے اندر, محفوظ کر لیا مسجد اقصیٰ کے اندر فلسطین. تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے, ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کے فلاں فلاں ساتھی ہوں گے, ان میں ایک جو ساتھی ہوگا اس کا وہ یہاں آئے گا اور وہ اس مسجد اقصیٰ کو فلسطین کو فتح کرے گا, وہ جیتے گا اس کو. وہ شخص اگر تمہارے لشکر کے اندر تمہاری فوج میں ہو تو اس کو ہمارے سامنے لاؤ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سمجھ گئے اور صحابہ بھی سمجھ گئے کہ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر تھے لشکر کے, فوج کے, تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کا چہرہ تھا. خالد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے, ایک جیسے دونوں کے چہرے تھے. آگے کیا, انہوں نے کتابوں کے اندر دیکھا, کو کہ آسمانی کتاب تورات دیکھا یہودیوں نے, کہا کہ ہاں چہرہ تو وہی ہے جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا, بالکل ہو ویسا ہی چہرہ ہے, اس کا نام بتاؤ کیا ہے. جھوٹ تو بول نہیں سکتے. تو کہا کہ خالد, کہا کہ نہیں نام یہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے, وہ نام کا شخص نہیں ہے. پھر حضرت عمرو بن عاص, عمر اور عمرو قریب قریب ایک جیسا, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو آگے کیا. اب وہ کتاب کے اندر دیکھنے لگے تو کتاب دیکھنے میں شکل بھول گئے, کتاب دیکھنے میں شکل بھول کیسی تھی. کہا کہ اس کا نام بتا کیا ہے, نام کہا کہ عمرو, کہا نام تو صحیح ہے. اب وہ عمرو اور عمر وہ سمجھے عمر ہی کہا ہے انہوں نے. پھر انہوں نے شکل دیکھی اور سے کہا کہ نہیں یہ وہ شخص نہیں ہے. پھر کہا کہ جاؤ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانا ہی پڑے گا. گئے لینے کے لیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے گئے, کچھ ساتھیوں کو لے کر استقبال کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, غلام ایک ساتھ ہے, ایک شخص ساتھ میں ہے, وہ سوار ہوتے ہیں, یہ پیدل چلتے ہیں, یہ پیدل چلتے ہیں, وہ سوار ہوتا ہے باری باری, اور کپڑا پہنے ہوئے ہیں جس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں, ایسا جبہ جس کے اوپر بہت سارے پیبند لگے. اچھا کپڑا لے کے گئے. کہا کہ امیر المومنین یہاں کے یہودی لوگ اس شخص کی عزت کرتے ہیں اور شخص کا رعب اور اس کی وقار اس کی عزت دل میں ہوتی ہے جس کے کپڑے اچھے ہوں, تو ہم یہ اچھا جبہ آپ کے لیے لے کر آئیں, آپ اس کو پہن لو, کیونکہ وہ اس کو محترم بڑا عزت دار سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھے ہوں. جب آپ کو اچھے کپڑوں میں دیکھیں گے تو آپ کی عزت ان کے دل میں آئے گی, اچھے کپڑوں میں آپ کو دیکھیں گے. اور اب یہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئیں, یہ گھوڑا لے کر آئیں, ہم اس گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہو. یہاں کے لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں, اس شخص کو عزت دیتے ہیں جو گھوڑے پہ سوار ہو. آپ اس گھوڑے پہ سوار ہوئی. چلے, کہا کہ نہیں بھائی مجھے اتار نیچے. اترے نیچے, یہ پکڑ تیرا گھوڑا, یہ پکڑ تیرے کپڑے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ہم عرب کے لوگ گمراہ تھے, ذلیل تھے, ہماری کوئی عزت نہیں تھی دنیا میں, اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے, اللہ اعزنا بالاسلام, اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے, کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی.